والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز دوستو، بزرگوں، ماں بہنوں، آپ حضرات بہت دیر سے بیٹھے ہوئے نہیں. اب آپ لوگ یہ سمجھے کہ اب تک حضرت جو ہے آ کے ایک حضرت آتے رہے، آدھا گھنٹہ بولتے رہے. اب انہوں آئے گا لاسٹ اب کیا کرتے گی، 2 بجے تک بولتے گی، 2:30 بجے تک بولتے گی. ہر ایک اپنی اپنی گھڑی دیکھ رہے ہیں، اور عموماً کھانے کا بھی وقت ہے. وقت بھی ہمارے پاس کم ہے. ادھر مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن عموماً جو یہ پروگرام ہے تکمیل حفظ قرآن کا، بچے حافظ بنے الحمدللہ. ابھی علماء اکرام کے مستقل تقریریں ہوتے، بیانات سنتے رہے آپ لوگ. اب مستقل مجھے الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں سمجھتا ہوں. ہمارے اسٹیج پر جتنے بھی علماء اکرام رہے سب کے سب الحمدللہ بولے ہیں. اور ہمارے مفتی نذیر صاحب اور ہمارے مفتی اسد صاحب اور عثمان صاحب اور دیگر علماء، مفتی حسین صاحب چرگوپلی سے، اور جتنے بھی مقامی اور بیرونی تمام علماء اور حفاظ اکرام سب اپنے اپنے معافی ضمیر کو ادا کیے ہیں. اچھی طرح سے آپ لوگوں کو سمجھائے. اور اس سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب زیادہ طول دے کر بات کو لمبی کر کے میں آپ سب کو پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں. بس میں 12:50 اور 5 ہوئے ٹائم، اب برابر 1 پو کو میں ختم کر دیتا ہوں کسی حالت میں. ٹھیک ہے بھائی؟ اس کے لیے کون تیاری ذرا ہاتھ اٹھاؤ. میں اکیلا نہیں بولوں گا، میرے ساتھ میں آپ بھی بولنا ہے. جی جزاک اللہ. میں اکیلا بولوں گا تو آپ تھک جائیں گے، کیوں بولنے والا جوش جذبے میں رہتا، سننے والا پہلے سے سنتے آئے ہیں. اب بھی سنتے ہی رہنا بولے تو کیا ہو جاتے، پہلے آسمان پہ کی دوسرے آسمان پہ کی رہتے. معلوم ہے، پہلے آسمان دوسرے آسمان، یعنی سو جاتے، تھک جائیں گے. تو اس لیے میں آپ کو خامخواہ زمین سے آسمان کی طرف بھیجنا نہیں چاہتا ہوں. میں طرف متوجہ ہوں. سب سن رہے نا میری باتیں؟ اگر آپ میری باتیں سن رہے تو سب مل کر میرے آواز میں آواز دے کر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ زور سے بولیے. نہیں، ابھی مزہ نہیں ہے، ذرا زور سے بولیے. بس یہاں سنے، پورے مطلب پوری کو سنے آنا ہے، ایسا بولیے. یہ مطلب پوری کے مسلمانوں کی طاقت کا تو ماشاءاللہ اب ہے. بہت خوشی ہوئی کہ اب آپ سب جاگ رہے ہیں، آپ سب سن رہے ہیں. تو میں، چونکہ جلسہ ہے مدرسے کے بچوں کے حفظ کے ختم کرنے کا موقع رہا، الحمدللہ ہمارے علماء اکرام کے ہاتھوں سے ختم قرآن بھی ہوا اور دستار بندی بھی ہو گئی. میں ذرا مشورے میں تھا اندر، اس لیے پہنچنے میں دیری ہوئی. چند باتیں ہیں، بس صرف دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کتنے باتیں ذرا ساتھ میں بولو، ذرا ہنس کے بولو ذرا. کتنے باتیں ہیں؟ 2 باتیں ہیں. صرف 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. وہی 2 باتوں کو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہے انشاءاللہ. تو سب سے پہلی بات ہے کہ ہمارے اولاد کے دینی تعلیم کی فکر ہمیں کرنا ہے. کس کی فکر؟ ہمارے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر. بس یہ بہت بڑی بات ہے. اب اس وقت کا مدعا ہے، اس وقت کا ایجنڈا ہے، اس وقت کا پورے دنیا کا، کہ امت آہستہ آہستہ دین سے دوری اور بیزاری کی بنیاد پر علم دین سے دور ہوتے جا رہی ہیں. بھئی دین کس کا نام ہے ذرا بولیے. سب ہمارے سب ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ، جماعت میں بھی جاتے آتے سب ہیں. دین کسے کہتے ہیں؟ جماعت میں جا کے بولتے ہیں نا بھائی دین کسے کہتے ہیں. ارے بولو. میں بولا، آپ بھی بولنا، میں بھی بولوں گا. میں خالی نہیں بولوں گا. ہمارے علماء اکرام ہیں تو انہوں بیانات کریں گے، انہوں آ کے بول کے چلے گئے. لیکن میں آپ بولتا بھی ہوں، آپ سے سنتا بھی ہوں. دین کسے کہتے ہیں؟ بولو مطلب پوری والے سب ساتھی ہمارے ہیں، معلوم ہے بھائی، بولو نا. دین کسے کہتے ہیں؟ دین اسلام. ارے نہیں بھائی، دین کا معنی کیا ہے؟ دین کسے کہتے ہیں؟ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. اللہ کا، جی وہی ہے، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ. اللہ کا حکم کا معنی کیا ہے بھائی؟ کہاں ہے اللہ کا حکم؟ جی قرآن میں ہے ماشاءاللہ.
बहुत पढ़े लिखे हैं मतलबपुरी के लोग भी, दीन की बातें जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वरना देहातों में फिरने वाला आदमी हूँ, जब जाके मैं किसी को पूछता हूँ, कोई जब नहीं बोलते तो बहुत तकलीफ होती दिल को। अरे इतना भी नहीं मालूम क्या इनको बोले। अल्लाह का हुक्म कहाँ है? कुरान में है। तो कुरान जिसको आता है समझो कि वही अल्लाह का हुक्म को जानता है। जो अल्लाह का हुक्म को जानता है वो दीन को जानता है। जो दीन को जानता है वो दीनदार मुसलमान है, उसका ईमान, उसके ईमान हिफाजत से है। जो कुरान नहीं जाना, वो हुक्म नहीं जाना, अब ऐसे ही पीछे जाओ। जो जिसके अंदर दीन नहीं है, अल्लाह का हुक्म, नबी का तरीका नहीं है, तो वो तो दीनदार नहीं है। तो इस वक्त जरूरी है कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितने बैठे हुए हैं उनमें से अक्सर के सर पे दाढ़ी है, चेहरे पे सर पे टोपी है, अल्हम्दुलिल्लाह है। हमारी नस्लों का क्या होगा? अब यही हमें तालीम दी गई है, यही हमें हुक्म है कि हम खुद दीन पर चलना है, हमारी औलाद को भी हमें दीन पर चलाने का हुक्म देना है। तो इस वक्त सबसे बड़ी बात कि हमारे बच्चों के दीन की तालीम की फिक्र हमें करना है। किसकी फिक्र? हमारे बच्चों की। जरा बोलो साथ में, दीन की तालीम। तो अब यहां बैठे सो लोग हैं, उनमें से किसके किसके बच्चे कुरान पढ़े? जरा हाथ उठाए मेरे साथ। किसके किसके बच्चे? बहुत कम हाथ उठ रहे हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह, जो उठा है अल्लाह का शुक्र है भाई। तो मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से नहीं बल्कि हमारा ये पूरा इलाका, मैं फिर के मैं रोना अपना रोता हूँ। हर जगह जाके मैं यही सुनाता हूँ। बयान तो उलमा इकराम कर रहे थे। अभी हमारे मुफ्ती असद साहब तेनाली से कितने बेहतरीन अंदाज में समझा रहे थे। जब मैं आ रहा था तो हमारे मुफ्ती नजीर साहब का बयान सुना, कितने अच्छे फजाइल कुरान और हाफिज कुरान की फजीलतें बयान कर रहे थे। तो सब बातें आपके सामने आ गई। चंद बातें, दो बातें रह गई आपके सामने। तो एक, दीन की तालीम की अहमियत जो हमारे बच्चों के लिए जरूरत है। तो इसके लिए हमें क्या कर रहे हैं? अगर जिसके बच्चे नहीं पढ़ रहे हो तो उनके बारे में हमारी फिक्र क्या है, सोच कैसी है? तो इसके लिए मेरे दोस्तों मकातिब कायम करना है। मतलबपुरी मंडलम में कितने मस्जिद हैं भाई? मेरे अंदाजे से 11 मस्जिदें कुछ हैं पूरे मंडल में। 14 हैं। चलो माशाल्लाह, मेरे ख्याल से मतलबपुरी में नए से बनी है मस्जिदें बहुत, अभी 2-3। तो 14 मस्जिदें आपके मंडल में हैं। तो आपके मंडल के हर मस्जिद में मकतब चलता है या नहीं चलता है? सबसे पहला सवाल, उसका जवाब मतलबपुरी मंडलम, नगरम मंडलम का हर मुसलमान इसका जिम्मेदार है। चलता है नहीं चलता है? मकतब का माना है जैसे मदरसे में आकर बच्चे यहाँ रह के पढ़ते हैं, घर के बच्चे घर में रहते हुए 1 घंटा वक्त निकालकर मौलवी साहब के पास जाकर पढ़कर फिर घर आने को क्या कहते हैं? मकतब कहते हैं। हर मस्जिद में चलता है या नहीं चलता है? अरे जरा बोलो, चला तो चला, बोलो नहीं। हर मस्जिद में चलता है। 14 के 14 मस्जिद में। हाँ, तो आज के इस मजलिस से, उलमा इकराम के मौजूदगी से आप ये बात तय कर लीजिए कि इंशाअल्लाह हमारे 14 मस्जिदों में भी हम क्या करेंगे? मकतब को चलाएंगे इंशाअल्लाह। और जिस मस्जिदों में मकतब चलता है, मैं दरखास्त करता हूं कि अइम्मा हजरात को कुछ तनख्वाह जरूर दीजिए पढ़ाने पर। पढ़ाने के ऊपर तनख्वाह दीजिए उनको। इमामत की नहीं है, इमामत की अलग, पढ़ाने की अलग। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो जमीयतुल उलमा नगरम के जो बॉडी है, कमेटी है, हमारे सदर साहब जलील साहब हैं, उनसे एक बार मुलाकात करे, या जनरल सेक्रेटरी हाफिज अब्दुल कादिर साहब से मुलाकात करे कि हमारे मस्जिद के अंदर मकतब तो चलता है, लेकिन वहां पढ़ाने वाले उस्ताद मोहतरम के लिए तनख्वाह के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो इंशाअल्लाह ये जमीयत उलमा नगर मंडलम आपके उस पैसे का इंतजाम करेगी इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों याद रखो, आज बहुत खुशनसीब की बात है कि बच्चे कुरान खत्म किए। मैं जो भी हूं, मैं सीधे बात करने वाला हूं। मैं पलट के बात नहीं करता, हेर पैर नहीं रहती मेरे पास। आप मुझे बताओ, मतलबपुरी में कितने हाफिजा हैं आपके? नगर मंडल में कितने हाफिजा हैं आपके? उनके खड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो कहता हूं कि पुन्नूर में एक हाफिज भी अगर बन जाए तो अब्दुल्ला की मगफिरत हो जाए। मेरे दोस्तों, इसकी फिक्र करें आप लोग।
اچھا بھائی ہمارے علاقے ایسے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں بچوں کو مدارس میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. صحیح ہے نہیں ہے؟ ارے بولو بھائی صحیح ہے نہیں ہے؟ مطلب پوری کے اندر 1000 بچے پکڑ لو، 1000 علاقے میں، یہ سمندری علاقوں میں، یہ سمندر کا جتنا بھی علاقہ ہے، ان علاقوں کے اندر جب بچے مدارس کے لیے پکار، علماء کی آواز یہ ہے کہ مدارس بہت کثرت سے ہیں، بہت زیادہ ہیں، ہر جگہ جگہ پہ گاؤں گاؤں کو مدرسہ ہیں. تو میں ہر گاؤں میں جا کر میں یہی کہتا ہوں، جہاں مدرسہ جو چل رہا ہے اسے چلنے دو، اپنے انداز سے چلنے دو. حفظ کا ایک الگ سیکشن ہے، لیکن کیا ڈالو؟ ارے بولو میرے ساتھ میں مسلمانوں، ارے ذرا زور سے بولو تاکہ سنیا آئے. اسلامک اسکول ڈالیں. پورے بچے جب اسکول جا رہے ہیں تو ہمیں بچوں کے، ہمارا گول، بس ہمارا حاصل یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے زندگی میں اللہ کا دین لے کر آئے، دینی تعلیم ان کے اندر لائے. جب وہ مدرسے پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ارے بولو اسلامک اسکول ڈالنا چاہے، کیونکہ پورے بچے اسکول جا رہے ہیں. میں درخواست کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، نگرم منڈلم والوں سے، ایک اسلامی اسکول ڈالیے. یہ مدرسے کو ایک اسلامی اسکول کی طرح بدل دیجیے. میں ابھی بیٹھ کے میں مشورہ کر رہا تھا، میں سمجھا رہا تھا کہ اسلامی اسکول ڈالنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ مقام کے بچے جب آتے ہیں، حفظ کی ترتیب الگ ہے. جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، وہ الگ رہتے ہیں. مقام کے 40-50 بچے اچھا سا ڈریس پہن کے، شرعی کرتا پہن کر، سر پہ ٹوپی لگا کے، آئی ڈی پہن کر، شو پہن کر، بیگ لگا کے جب وہ آ رہے ہوں، اسلامی اسکول کو آ رہے ہیں اور آتے وقت سلام کر کے آ رہے ہیں اور اسکول کے اندر بیٹھ رہے ہیں، ان کا طریقہ بھی اس مسلمانوں کا ہے، ان کی لباس بھی مسلمانوں کا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنے کے وقت وہ بسم اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں. جب ان کو تعلیم ہوتی ہے، انگلش بھی پڑھا رہے ہیں، سائنس بھی پڑھا رہے ہیں، سوشل میتھس بھی پڑھ رہے ہیں اور ناظرہ قرآن بھی پڑھ ڈالا جا رہا ہے اور سر پہ ٹوپی رکھا جا رہا ہے اور بسم اللہ کہہ کے بچہ کھا رہا ہے اور درمیانی دعا اللہم لک الحمد و لک الشکر بچہ پڑھ رہا ہے. اور اتنے خوبصورت انداز سے جب کھانے کی دعا ختم کر کے ادھر جا کے وضو کر کے آ کے ظہر کی اذان یہاں دی جا رہی ہے، ظہر کی نماز چھوٹے چھوٹے بچے با جماعت نماز ادا کر رہے ہیں اور پھر شام تک بچہ رہ کے گھر جاتا ہے، تو گھر کے اندر کیا بچہ اسلامی طریقے سے نہیں رہے گا؟ ذرا بتائیے مسلمانوں. آج ان چیزوں کی ضرورت ہے. آج مسلمان اپنا مال ہر جگہ لگانے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے بچوں کی دین کی حفاظت کے لیے لگانے کے لیے تیار نہیں. لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم نہیں تھکیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ جو ہمارا سمندری علاقہ ہے، یہاں کے ہر منڈل میں انشاءاللہ ہم جد و جہد کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ، لگن کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ ہم اسلامی اسکول ڈال کے رہیں گے انشاءاللہ. ارے بولو تو صحیح رقم سے انشاءاللہ، ذرا زور سے بولیے تاکہ ہماری ہمت بڑھے. ہر منڈل میں اسلامی اسکول ڈالیں گے، کوئی ساتھ دے یا نہ دے، کوئی مال کے اعتبار سے مدد کرے یا نہ مدد کرے، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. ہم اس کے دین کی حفاظت کا کام ہم کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ساتھ نہیں دے گا تو کسے دے گا بھائی؟ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اپنے بندے کے لیے اللہ خود کافی نہیں ہے؟ اللہ کافی ہے، لیکن اخلاص کی ضرورت ہے، طلب کی ضرورت ہے، فکر کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر جگہ عبداللہ کا منڈی ہوا، ہر ہنڈی میں منڈی، سمجھتے ہر ہنڈی میں منڈی کا تو معلوم ہے کیا مطلب پڑی والوں کو؟ ہر ہنڈی میں منڈی، ہر جگہ میرا ٹانگ رہنا کرتے، ہر بات میں میری بات رہنا، میرا چلنا. میں کیا بولا کہ وہ یہ زیادہ ہو گیا آج کل ہر جگہ. یہ کس کی صفت ہے معلوم ہے؟ کس کی صفت ہے؟ یہ شیطان کی صفت ہے، یہ انانیت ہے. یہ ہر جگہ میرا چلنا، ہر جگہ میں بولے سکا سننا، ہر جگہ وہ ایسا رہنا، میں کیسا ویسا ہو جانا. اگر نہیں ہوا تو ان کو ہٹاؤ، ان کو ہٹاؤ. نہیں، یہ تو شیطانیت ہے، یہ فرعونیت ہے. بھائی ہمارے پاس تو، ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو للہیت والے ہیں، ہم جو بھی کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں. بس ہم تو ترغیب دیتے ہیں. عبداللہ کے پاس کچھ بھی نہیں کہ عبداللہ آپ کو ساتھ دے، بس عبداللہ کو بولنا آتا ہے تو بول رہا ہے کہ یہاں پہ بھی اسلامی اسکول ڈالیے آپ. یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے،
तकरीबन 2000 घर हैं, 1500 घर रहते भाई यहाँ पर मतलब पुरी में 2000 घर हैं मुसलमानों के, तो 2000 बच्चे रहेंगे। इतना बड़ा गांव है मंडल का। तो मेरे दोस्तों मैं दरखास्त करता हूं, अगर आप यहाँ पे इस मदरसे के अंदर इस्लामी स्कूल डालेंगे तो गांव के बच्चे आके आपके पास पढ़ेंगे। जिस तरीके से आप मदरसा चला रहे उससे बेहतरीन तरीके से आप इस्लामी स्कूल चला सकते। खरीद से कट्टने से आएंगे, निजाम पट्टनम से आएंगे, बाबूजी पालम से, मोहम्मदिया पालम से और अतराफ के हर इलाके से ऑटो रख के यहाँ पे बच्चों को हम बुला सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे, जब जरा सोचिए आप लोग, जरा तो सर पे टोपी लगाकर, बच्चियां मकना पहनकर और बैग लगा के, छोटी छोटी मासूम बच्चियां जब आ रही हो तो अल्लाह 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 ताला, मैं तो पूरे मजमे के सामने मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला कमेटी वालों की बख्शिश कर देगा। गली गली मदीने की गलियां हो जाए, हमारी बस्तियां मदीने जैसे हो जाए, हमारा घर मदीने जैसे हो जाए, हमारी मस्जिद नबवी की तरह हो जाए। गए मस्जिद नबवी देखे आप लोग? अरे देखें जरा, हाथ उठाओ, कौन कौन देखें? माशाअल्लाह, अल्लाह सबको कबूल करना है और अल्लाह देखने की तौफीक दे। अब हरम में देखो जाके, छोटे छोटे बच्चे बैठकर हरम में, मक्के में, मदीने में, मस्जिद नबवी में, हराम में बैठकर कुरान सीखते रहते। मोहल्ले के बच्चे, मुस्तकिल एक तंजीम है हरम की पूरे सऊदीया की, उसके सदर आकर अब्दुर्रहमान सुदैस हैं, हफिजाहुल्लाह, अभी इंडिया को आने वाले हैं वो इंशाअल्लाह, उसके सदर है। पूरी फिक्र यही हो रही पूरी दुनिया में कि हमारे बच्चे दीन कैसे सीखे, दीन कुरान में है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, और यहाँ पे मैं आके बस दरखास्त करता हूं कि क्या नगरम मंडलम में इस्लामी स्कूल के लिए आप सब तैयार हैं? जरा तैयार है तो हाथ उठाए, जोश के साथ हाथ उठाए, इंशाअल्लाह कहते हुए। अरे जोर से बोलिए, और जोर से बोले, पूरे मकबूली को सुने आप। माशाअल्लाह, बस आपका जोश और जज्बा अल्लाह को पसंद आ जाए तो अल्लाह ताला यहाँ इस्लामी स्कूल कायम कर देगा इंशाअल्लाह। तो बस चंद बातें थी मुझे जो करने की। बयानात तो उमूमन हो गए, बयानात तो सब हो गए हैं। बस मैं कितने बातें बताता बोला आप लोगों को? कितने बातें? बच्चे बोलो, सामने बैठे हुए, पीछे वाले बोलो। 2 बातें। एक बात हो गई मेरी, मैं बोला कि भाई हमारे बच्चों के दीन की तालीम की हमें क्या करना है? फिक्र करना है। इसके लिए सबसे पहले मकतब, मस्जिद में मकतब चलता है नहीं चलता है देख लो। अगर नहीं चलता है तो उसको शुरू करो, अगर चलता है तो मकतब के तनख्वाह दियो, अगर नहीं दे सकते हैं तो जमीयत उलमा से रुजू करो, और साथ ही साथ इस्लामी स्कूल का भी बताया। तो मेरी दूसरी बात है जिससे मैं बात खत्म कर देता हूं, दुआ कर लेंगे इंशाअल्लाह। मैं जो बोलता हूं बहुत अहम है, बहुत जरूरी बात है, जरूरी बात है। जब बोलना है तो क्या बोलते हैं? सुनो। अरबी में कहते हैं कि अला, सुनो। सुनते हैं पीछे वाले? सुनते हैं ना मेरी बात? जी माशाअल्लाह, दिल बहुत खुश हो गया देखिए कि बच्चे 1 से 4 बच्चे जो है हाफिज बन गए, और मतलबपुरी का एक बच्चा है उसमें और खुश हो गए दिल। चलो भाई, अल्लाह खिदमत ले रहा है, खिदमत कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह और करे कि और खिदमत ये है कि हम ज्यादा बच्चों को पढ़ाएं। उसका तरीका इस्लामी स्कूल का है। और मैं आखिरी बात मेरी ये है, दरखास्त मेरा ये है आप लोगों के सामने, ये दरखास्त मेरी है कि आप लोग रोजाना 1000 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले। क्या बोले? बच्चा बच्चा बोले, बड़ा बड़ा, मर्द, औरतें, बूढ़े, हर एक ये बात करते रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बैठे बैठे, चलते चलते, फिरते फिरते। क्या फायदा है वो भी बोल देता हूं। अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया वाहिदा, जो एक मरतबा मुझ पर दरूद पढ़ेगा तो सल्लल्लाहु अलैहि अशरा मर्रात, तो 10 मरतबा अल्लाह ताला उसके ऊपर क्या करेंगे? दरूद पढ़ेंगे। जो कसरत से दरूद पढ़ता है अल्लाह उसके रोजी में बरकत अता फरमाएंगे। जो दरूद पढ़ता है अल्लाह उसके घर के अंदर खुशियों को लेकर आएंगे। जो दरूद कसरत से पढ़ता है तो अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत होगा उसका। और बड़ी बात यह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई मुझ पर दरूद पढ़ता है तो फरिश्ता उसको लेता है और लेकर सीधा मस्जिद नबवी जाता है और रसूलुल्लाह के पास खड़े होकर, या रसूल अल्लाह, फला का बेटा फला ने आपके लिए दरूद भेजा है। अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे जरा जोर से बोलो। जब नाम लेके, हम जैसे गुनहगारों का नाम लेके
سرکار کی خدمت میں جب درود پہنچاتے ہوں تو کیا عالم ہوگا ذرا دیکھیے. یا رسول اللہ فلاں مطلب پوری کے جلسے میں بیٹھ کے آپ کے اوپر درود پڑھا تو کتنا اچھا ہوگا. دیکھیے ارے ہر ایک کی خواہش نہیں ہے ہمارا بھی تذکرہ ہو آقا کے دربار پہ. کس کا ارادہ ہے ذرا دیکھو, کس کی خواہش ہے؟ خواہش تو ہر ایک کی ہے. اور یہ بھی ہے جو کثرت سے درود پڑھے گا, جو کثرت سے محبت کرے گا اور کثرت سے چاہے گا رسول اللہ کو, تو اللہ تعالیٰ اس کو دیدار سے بھی اس کو مشرف کرے گا, دیدار کی مشرف ہوگا. تو میں میری ماؤں سے کہتا ہوں, میں بہنوں سے کہتا ہوں, میں اپنے گھر کے بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ پڑھتے وقت سوتے وقت روزانہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہیں. ہمیں کچھ نہیں, بس ان کے غلام ہیں. ہم خادم اہل بیت ہیں, ہم نوکر آل رسول کے ہیں. تو ہمارا کام بس ان کے گیتے گاتے پھرنا ہے. ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو ان کا گیت ہم گاتے ہیں, ان کے نغمے ہم سناتے ہیں سب کو کہ بھئی آپ بھی درود پڑھو, آپ بھی درود پڑھو. اور میں آپ سب کے سامنے بولتا ہوں, آج شام تک آپ میں سے ہر ایک 5 آدمی کو سناؤ. کتنے آدمی کو؟ 5 آدمی کو روزانہ سناتے رہو کہ درود پڑھو. کوئی آٹو والے ہیں تو جب آٹو میں بیٹھے مسلمان تو ان کو بولو کہ بھائی درود پڑھتے رہو. کوئی گاہک ہے, کوئی تجارت کرنے والا ہے, دکان والا ہے تو دکان میں کام کر رہے, دکان کے اندر کوئی آئے مسلمان تو ان کو چیز دینے کے ساتھ بولو کہ بھائی آپ درود پڑھو. اگر کوئی اور نوکری کرنے والا ہے تو سٹاف والوں کو بتاؤ, اور کوئی استاذ ہے تو بچوں کو ترغیب دو. کوئی جمعے کا خطیب ہو تو ہر جمعے میں درود کے درخواست کرو. اگر کوئی مزدوری کرنے والا ہے تو کام کرتے کرتے صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہو. ماؤں سے کہتا ہوں گھر جھاڑتے وقت درود پڑھتے رہو. بہنوں سے کہتا ہوں برتن مانجتے وقت درود پڑھتے رہو. میں اپنی بیٹیوں سے کہتا ہوں کہ جب وہ اسکول جا رہی ہو, آ رہی ہو, راستے میں ہو, کب بھی ہو, سوتے وقت, اڑتے وقت, بیٹھتے وقت صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا زور سے بولیے میرے ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم. اور زور سے بولیے میرے ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم. جب بولتے ہیں سوچئے کتنا دل کو سکون لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے رہو, بھوک بھی ختم ہو جاتی, پھر 1 گھنٹہ بیان سنتے ہیں انشاءاللہ. ہے امی ہے 1 گھنٹہ آپ بیچ بولے 1:15 بجے ختم کر دیں گے, پھر 1 گھنٹہ نہیں, بس بیان میرا بھی ختم ہو گیا, میں ختم کر دیتا ہوں. سمجھ آئی میری بات ہے؟ آخری بات میری سمجھ میں آئی ہے؟ تو بہرحال اور یہ سب کو بتائیے درود کا. تو آخری بات میں بول رہا تھا, اسلامی اسکول کا ہمیں یہاں پہ کرنا ہے. اب اسلامی اسکول ہمیں ڈالنا ہے نا انشاءاللہ, کرنا ہے نا بھائی انشاءاللہ. ہاں, اس کے لیے اوپر جو ہے شیڈ وغیرہ ڈالنا کا کام بھی ہے. میں بولتا ہوں کہ میری درخواست کو قبول کر لو مطلب پڑی والوں. اسلامی اسکول کے بارے میں سوچو. ہمارے جو علاقے کے بچے ہیں آ کے ہلکے آئیں گے آپ کے پاس. تو بہرحال اس کے لیے اوپر کچھ کام بھی ہے اور اس کے لیے کچھ خرچہ بھی ہے. تو اس کے لیے انشاءاللہ اعلان ہوگا آپ کے سامنے انشاءاللہ مشورے کے بعد. مشورے کے بعد انشاءاللہ اعلان بھی ہوگا اس کے تعلق سے. اگر جو حضرات اس کے اندر تعاون کرنا چاہتے ہیں, سیمنٹ ہے یا ریک وغیرہ, بالو وغیرہ جو بھی ہیں, مالی تعاون لے لے انشاءاللہ. اپریل 26 کو جیسے چھٹی ہوتی اسکولوں کی, جون 12 کو اسکول کھلتے ہیں, تو جون 12 کو انشاءاللہ یہاں پر بھی فرسٹ نرسری سے لے کے 3rd کلاس تک انشاءاللہ اسکول کھلے گا انشاءاللہ. ایک نیک ارادے ہیں میرے, میں آپ حضرات کے سامنے رکھا ہوں, آپ لوگ مشورے کریں انشاءاللہ, اس کے لیے کوشش کریں. بس اللہ تعالیٰ ماں باپ کو, جو بچے حافظ بنے ہیں ان کو, اور تمام مدرسے کے ذمہ داران, کمیٹی اور شہر کے لوگ جو ان کو ساتھ دے رہے ہیں, اور جو علماء اکرام جو بچوں کی ہمت افزائی کے لیے آئے ہیں, جو خواتین مائیں بہنیں جو بچوں کی ہمت افزائی کے لیے تشریف لائی ہیں, اور یہ سب میں جو ہے سب کو مبارکبادی دیتا ہوں, سب کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے, ذخیرِ آخرت بنائے. کوئی چیز ہمارا دنیا کے لیے اور اس فانی دنیا کے لیے نہ ہو, ہر کام بھی اللہ کے لیے ہو, آخرت کے لیے ہمارا ہو. بس اسی کے لیے ہم اس وقت ہر وقت یہی غور و فکر کرنا ہے کہ کوئی ہماری بات یا ہمارا کام دنیا کے لیے اور دنیا والوں کو دکھانے کے لیے ہو رہا ہو تو اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. اگر ہمارا کام اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, آخرت کے لیے ہے تو ہم کو خوش ہونا چاہیے. بس اللہ وما توفیقی الا باللہ, جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ کس کی ہے طاقت؟ ارے زور سے بولیے, زور سے بولیے اللہ. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها زكيها خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اے اللہ رحم کا کرم کا عفو کا عافیت کا معاملہ فرما سہول کا درگزر کا معاملہ فرما اے اللہ ہم کمزور ہیں ہمیں طاقت عطا فرما ہم بیمار ہیں ہمیں صحت عطا فرما اے اللہ ہم جاہل ہیں ہمیں علم عطا فرما اے اللہ ہم محتاج ہیں ہمیں بے نیازی نصیب فرما اے اللہ تیرے غنا کی دولت سے ہمیں آراستہ فرما اے اللہ تیرے بندے ہیں تیرے حبیب کے امتی ہیں اے اللہ ہم تیرا نام لینے والے ہیں تیرے حبیب پہ صلاۃ و سلام پڑھنے والے ہیں اے اللہ تیرے نبی کا صدقہ ہماری مغفرت فرما اے اللہ ہماری مغفرت فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ تنہائی میں کیے ہوئے مشورے میں کیے ہوئے اکیلے کیے ہوئے اے اللہ ہر طرح کے دن و رات میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ یہ بڑی خوبصورت سہانی محفل و مجلس ہیں اے اللہ اس کے گنہگار اہل نہیں ہے اور لائق نہیں ہے یہاں بیٹھنے کا تک بھی اے اللہ مالک تو تیرا کرم ہے تو علماء کے درمیان میں ہمیں بٹھا رہا ہے لوگوں کے درمیان میں ہمیں جما رہا ہے مالک اے اللہ تیرے حبیب کا صدقہ اے اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما اے اللہ قبول فرما اے اللہ چھوٹی موٹی خدمات کو قبول فرما اے اللہ یہ بس ہم آپ کے حبیب کی دین کی اشاعت اور حفاظت کے لیے کر رہے ہیں اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے اے اللہ تیرے اے اللہ آپ کے حبیب کے عاشق بیٹے ہیں وفادار بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے اپنی زندگیوں کو لگا رہے ہیں کھپا رہے ہیں اپنی جوانیاں اس میں اڑا رہے ہیں اپنے نسلوں اور خاندانوں کو بھی لے کے چل رہے ہیں اے اللہ سب کو قبول فرما اے اللہ جو آج مدرسے کے بچے جو بھی حافظ ہوئے اے اللہ اس کو قبول فرما بچوں کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما ماں باپ کے پڑھانے کو قبول فرما اساتذہ کی خدمت کو قبول فرما اے اللہ کمیٹی اور انتظامیہ کی خدمت کو قبول فرما اے اللہ ایک بچہ حافظ بنتا ہے تو 3 سے 4 سال لگ جاتے ہیں کتنی محنتیں اس کے پیچھے ہوتی ہے کتنی کوششیں اس کے پیچھے ہوتی ہے جب جا کر بچہ حافظ بنتا ہے اے اللہ اس کا دنیا و آخرت کے ثمرات سے مستفید فرما اے اللہ ہم سب کو اس کے برکات کو آخرت میں عطا فرما ہم تو نہیں چاہتے دنیا میں کوئی چیز ہمیں ملے اے مالک ہم تو آپ کو چاہتے ہیں آپ کی رضا کو چاہتے ہیں اللہم نسألک حبک وحب من یحبک اے اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کے حبیب سے محبت کرتے ہیں اے اللہ تو اپنے کرم سے اللہ ان نوجوان بچوں کو اے اللہ عالم دین بنا اللہ شریعت کا مفتی بنا تیرے گھر کا حاجی بنا تیرے دین کا داعی بنا تیرا نام لے کے تیرے حبیب کا کام لے کر پورے دنیا میں ہر گھر گھر تک پہنچنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما اے مالک تو اپنے کرم سے جتنے لوگ یہاں پہ جمع ہوئے سب کو قبول فرما جو بھی تعاون کر رہے ہیں اس کو بھی قبول فرما یہ بچوں کے پیچھے جن کا مال لگا ہے ان کو قبول فرما اے اللہ جتنے لوگ یہاں پہ جمع ہیں سب کو قبول فرما اے اللہ ابھی جو بھی دن کی محنتیں ہو رہی ہیں مالک اس کو قبول فرما کڑپا کا ہونے والا اجتماع ہے مالک اس کو بھی کامیاب فرما اے اللہ ہر شر سے حفاظت فرما دشمنوں کے دشمنی سے حاسدین کی حسد سے شرارت کرنے والوں کی شریروں کی شر پسند سے حفاظت فرما شر سے اللہ تعالیٰ سے حفاظت فرما کر اے اللہ ابھی عزائم کیے ہیں کمیٹی کے احباب اور شہر والے یہاں پہ بھی ایک اسلامی اسکول نظام پٹنم منڈل اور نگرم منڈل دونوں منڈلوں کو ملا کر ایک جگہ پر اسلامی اسکول ڈالنے کا ارادہ کیے مالک اس کو تو قبول فرما مالک تو اپنے کرم سے اللہ ہماری چھوٹی سی مختصر دعا کو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول فرما اللہم تقبل منا دعانا وصلاتنا وصیامنا ورکوعنا وسجودنا وسائر عباداتنا بوسیلۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الحمدللہ